اکبر. آپ فرماتے ہیں حسین اتنے دن تمہاری والدہ کو وصال کیے ہوئے گزرے, آج تک میں نے کبھی حکم نہیں دیا کہ آج کچھ مانگ سکتا ہوں. آقا حسین کہتے ہیں جی بابا جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. آپ نے فرمایا بیٹے ذرا قمیص تو اٹھا. آقا حسین نے قمیص اٹھائی, سارا مجمع غیرت میں تھا. حسین نے جیسی قمیص اٹھائی ہے حضرت علی کی چیخ نکلی ہے, کبھی سینہ چوم رہے ہیں, کبھی لب چوم رہے ہیں, کبھی رخسار چوم رہے ہیں, کبھی گلا چوم رہے ہیں. لوگوں نے کہا تھا علی بات سمجھ میں نہیں آئی, فیصلہ اونٹ کا تھا, آخر اس حسین سے کیا لینا دینا. رو کے فرماتے لوگوں تم نے نہیں دیکھا وہ اونٹ تھا, یہ حسین ہے, اس کا ایک کٹا ہے, اس کے بعد تر کٹیں گے. کہ یہ جانور ہو کر کے اگر اپنوں کا درد کر سکتا ہے تو میرے حسین کو 72 کا درد کتنا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر امام حسین, ذکر امام حسین. شہید اعظم کانفرنس, شہید اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر. فرمانے لگے یہ اونٹ ہے, یہ حسین ہے, اس کا ایک کٹا تو دل پہ زخم ہو گئے, میرے حسین کے تو 71 لاش حسین اٹھا کے لائیں گے. میرے حسین کے جگر پہ کیا گزرے گی. فرمایا لوگوں اس دن چومنے کے لیے علی نہیں ہوگا, اللہ اکبر, اللہ. اس لیے آج چوم رہا ہوں. ایک دن تھا علی سینہ چوم رہے تھے, پھر ایک دن آیا حسین خیمے میں اپنے بابا مولا علی کی ذوالفقار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. سیدہ زینب کو خیال آیا بھیا خیمے میں اکیلے ہیں, وہ بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتی, بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی. اندر گئیں, اچانک جھٹکے سے آنکھ کھلی. سیدہ کہنے لگیں بھائی خیر تو ہے. فرمانے لگے ہاں زینب سب ٹھیک ہے. کہا لگتا ہے ابھی کچھ محسوس کیا. فرمانے لگے آنکھ لگ گئی تھی, خواب میں نانا تشریف لائے تھے. اللہ 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 اکبر. فرمانے لگی نانا تشریف لائے تھے. بھیا کیا ہوا. کہنے لگے علی پریشان نہ ہو, کئی دن کی پیاس ہے, کچھ دیر کی بات ہے, بس تجھے آخری سجدہ کرنا ہے, میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام تجھے پلانے کے لیے تیار ہوں. سب نے سنی. اللہ اکبر. شہادت حسین کون نہیں جانتا, مگر مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے حسین شہید ہوئے. بڑی اچھی بات مفتی ناظم صاحب نے ایک بات کہی تھی, حسین کی بھی جان ہے, ان کا بھی اپنا جسم ہے. ہاں ان کا بھی اپنا جسم ہے, ان کی بھی اپنی زندگی ہے, اولاد تو ان کی بھی ہے. ورنہ صاحب اگر کوئی لڑنے جاتا ہے تو کوئی 6 ماہ کے بچے لے کے نہیں جاتا, کوئی 7 سال کی بیٹی لے کے نہیں جاتا. لڑنے جاتا ہے تو کوئی بچوں اور بیویوں کو لے کے نہیں جاتا. وہ تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ وہاں کے دارالعمارت میں حسین بیٹھیں گے, ہم ان کے دائیں بائیں رکھیں گے. لیکن جب مکہ شریف سے آپ چلے, امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی, تو آپ نے فرمایا تھا جسے جانا تھا جائے. تو کچھ لوگ جو مکہ کے ساتھ ہوئے تھے ان میں کہ کچھ واپس ہو گئے تھے, لیکن جو میرے حضور کے مدینے سے ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا تھا حسین اگر مزے تھے تمہارے ساتھ تھے, اگر جان کا سودا ہوگا تو تمہارے ساتھ کیا جائے. اللہ. یہ زندگی ہے. اللہ اکبر. اور جانتے ہو جوانو اللہ تمہیں سلامت رکھے, مر جانا حسین کا ذکر مت چھوڑنا, نسلوں سے کہہ کے مرنا. اگر حسینی رہو گے تبھی جنتی رہو گے. میرے حضور نے فرمایا تھا لوگوں میرے علی سے پیار کرنا اور اس کی اولاد سے پیار کرنا. کیوں؟ حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا بظاہر تو مجھ سے پیار کرنا, لیکن فرمایا میرے علی سے پیار کرنا اور اس کی اولاد سے پیار کرنا. کیوں؟ حضور نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ فرمایا, حضور نے میرے علی اور اس کی آل کی محبت وہ ہے جو تمہیں قبر میں بھی بچائے گی, پلسرات پہ بھی بچائے گی, حشر میں بھی بچائے گی. سبحان یہ تعلیم حضور نے دی. اور سنو, آج بندہ عشق کرے حسین سے,
تو ایک جلسے میں اگر 100 روپے بندہ دے دیتا ہے تو کہتا لو جی میں نے حسینیت کا حق ادا کر دیا. جانتے ہو تاریخ میں ایک نام آتا حبیب ابن مظاہر کا. کتنی عمر تھی؟ 72 سال عمر تھی حبیب ابن مظاہر کی. آج اٹھاؤ نا کسی 72 سال کے بوڑھے کو، شاید گھر سے ہی نہیں آیا ہو. ہاں، کیونکہ 72 سال میں اتنا کمزور بندہ ہو جاتا ہے کہ اٹھنا مشکل. لیکن حبیب ابن مظاہر، اللہ اکبر، جب اعلان کیا حسین حل میں مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، تو جانتے ہو سب سے پہلی تیاری حسین کی تھی، سب سے پہلی تیاری. لیکن 72 سال کا بوڑھا حبیب آیا، اور ایسے نہیں لاٹھی ٹیک کے آئے کہ حضور اجازت دیں. آپ نے فرمایا حبیب وہ یار 3 دن پیاسے ہو گئے تجھے، اور پھر مجھ سے شہادت کی جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہے. کہنے لگے حسین، سفید داڑھی دکھا کے کہا حسین یہ سمجھتے ہو نا میں گیا تو لوگ مجھ سے تمہارے لشکر کی کمزوری کا اندازہ لگائیں گے؟ اتنا کہہ کے نا لاٹھی پھینکی. اور جو جملہ آپ نے فرمایا، کہتے ہیں خدا کی قسم، مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم، ایک بار اپنے ہاتھ سے سواری پہ سوار کیجئے، تلوار دیجئے، یزیدیوں سے ایسا مقابلہ کروں گا کہ قیامت تک کوئی یزیدی حبیب کا چہرہ بھلا نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ سلامت رکھے. کہا تھا بھیجیں. اب سنیں کیا جملہ تھا کہ قیامت تک یاد رکھیں گے لوگ حبیب کا چہرہ. ہائے ہائے، بات کمال کی نہیں تھی؟ اور عمر 72 ہو، کمر جھک گئی ہو، لاٹھی کے سہارے، سامنے 22,000، 3 دن کا بھوکا پیاسا. ایک بار بیٹھا دیجئے نا، پھر دیکھیے چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا. میرے حسین نے سینے سے لگایا، پیچھے ہٹ کے کہنے لگے حضور ذرا ایک قدم ہٹائیے. جی قدم ہٹایا. بچپن سے مٹی اٹھاتے تھے، آپ کے قدموں کی جگہ کی کبھی سر پہ رکھتے تھے کبھی چوم لیتے تھے. بچپن کے یار ہیں حسین کے. کہتے ہیں قدم ہٹائیے. ہٹایا نا حسین نے قدم، پھر مٹی اٹھائی سر پہ ڈالی. کہنے لگے آقا اب سوار کرو نا. میرے حسین نے سواری پہ سوار کیا، تلوار ہاتھ میں تھمائی. کہنے لگے خدا حافظ کہہ کے رخصت کیجئے. اللہ اکبر. حبیب رخصت ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان میں پہنچے نا 22,000 ٹھٹا مار کے ہنسے. لو جی یہ بچا گئے بوڑھا حسین کی فوج میں مقابلہ کرنے کے لیے. ایک کہنے لگا سنو سنو عمرو بن سعد. کہا کیا؟ کہا تھوڑی سی اجازت دینا. کہا کون سی؟ کہا انہوں نے بھی ہمارا ایک ووٹ توڑ لیا صبح، یعنی کہ حور کو لے لیا تھا انہوں نے. اب ایک بار اجازت دے، ہم پانی کا لالچ دے کے اسے اپنی طرف بلا لیتے ہیں. تو جانتے ہو عمرو بن سعد نے بھی کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ حسین کا کوئی ممبر ہم سے توڑا جا سکتا ہے. یہ عمرو بن سعد نے کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کا کوئی آدمی توڑیں گے. اس نے کہا نا اجازت تو دے نا ایک بار. کیا جاتا؟ کہا ٹھیک ہے. اجازت کی باری آئی تو عمرو بن سعد نے پہلے کہا رکنا یار، تھوڑا مزہ تو چکھا دیں بوڑھے کو. اس نے کچھ سوار بھیجے. جانتے ہو 12 یزیدی فنا فی النار کیے تھے 72 سال کے بوڑھے نے. کتنے؟ 12 کاٹ دیے. جب 12 کے بعد تلوار نہیں رکی، عمرو بن سعد کے کہنے پہ پانی کا پیالہ لے کے ایک یزیدی آگے بڑھا. کہتا لو عمر، لو حبیب، تمہاری 72 سال عمر ہے، بڑھاپا ہے، 3 دن کی پیاس ہے، ترس آ رہا ہے، ایسا کرو پانی پی لو، ہماری جماعت میں آ جاؤ، گورنری ملے گی، دولت ملے گی، عیش کرو گے. اتنا سننا تھا. آپ نے تلوار نیام میں ڈالی. عمرو بن سعد بھی مسکرایا، پیالے والا بھی مسکرایا. دیکھو پانی کے لیے ٹوٹ گیا ہے، پانی کے لیے ٹوٹ گیا ہے. آپ نے آہستہ سے گھوڑا اس کی طرف بڑھایا. جو پانی لے کے کھڑا تھا وہ بھی تیزی سے آ گیا. پانی کا پیالہ اوپر کر کے کہتا ہے لو حبیب پانی پی لو، پیاس بجھا لو. آپ نے آہستہ سے زین سے پیر نکالا اور ٹھوکر ایسی پیالے کو ماری کہ جو لے کے آیا تھا اس کے ماتھے پہ لگا. کہا حبیب پیے گا نہیں؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے، ابے تم اور ہو، ہم اور ہیں، ہم جان دے سکتے ہیں حسین کا ساتھ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، شہید اعظم کانفرنس،
नारे तकबीर, नारे रिसालत। یہ 72 سال کے بوڑھے کی کہانی ہے صاحب. اگر ان کے جوانوں کی بات کرو تو مثال کہاں سے لاؤ گے؟ کون نہیں جانتا امام حسن کے شہزادے کو، حضرت قاسم. لیکن ہماری قوم کو آج تک یہی پتا ہے کہ کربلا میں صرف حسن کا ایک قاسم شہید ہوا. نہیں، کربلا میں امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے. سبحان اللہ. 4 بیٹے. اور امام حسن کا تذکرہ اکثر لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا تھا. اور ظالموں، اگر دین پہ کمائی حسین کی لگی ہے تو دین پہ کمائی حسن کی بھی لگی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں، اگر کاندھے پہ مصطفیٰ نے حسین کو بٹھایا ہے تو کاندھے پہ مصطفیٰ نے حسن کو بھی بٹھایا. سبحان اللہ. ورنہ پوچھو ان علماء سے، کشتی کرائی مصطفیٰ نے شہزادوں کی؟ کرائی؟ تو حضور فرما رہے تھے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو یہاں سے پکڑو. داؤ مصطفیٰ امام حسن کو بتا رکھے تھے. حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جی حسن تو ویسے بھی بڑے ہیں، آپ حسین کو بتاتے نا، آپ حسن ہی کو بتا رہے ہیں. مصطفیٰ مسکرا کے کہنے لگے میری فاطمہ، میں داؤ حسن کو سکھا رہا تھا اور حسین کو داؤ جبریل امین سکھا رہے تھے. ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا. تو آج اتنے فیصلے کرنے والا اس لیے ان کو نہیں ماننے تیار کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا. تو امام حسین سے بڑا ہو گیا. ارے خدا کی قسم، اگر امام حسن کو سمجھوتے کے بعد حسین نے نہیں چھوڑا ہے تو بریلی والی سنی بھی نہیں چھوڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سن، جو آج حسن سے دوری کرے گا وہ قیامت میں حسین سے بھی دور رہے گا. جنت تیرے باپ کی نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے. ہاں، اگر تجھے لگتا ہے تیرا مولوی بانٹ جائے گا تو تو اور تیرا مولوی طے بنا کے اس طبقے میں ڈالے جائیں گے جہاں گرمی کو بھی گرمی لگتی ہے. ہوش میں رہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہراغ کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. کتنے بیٹے امام حسن کے؟ کتنے بیٹے سنیں؟ یہی حضرت قاسم جن کی پرورش کی آقا حسین نے، ٹھیک ہے، جن کی دیکھ بھال کی سیدہ زینب نے، جن کو تلوار سکھائی غازی عباس نے. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت قاسم. اور جہاں تک بات آ گئی پاور اور طاقت کی تو سنیں، پوچھیں ان علماء سے، ارزق کے کتنے بیٹے؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. کتنے بیٹے تھے ارزق کے؟ 4 کاٹے. غازی عباس ٹیلے سے دیکھ رہے تھے. اگر شاگرد کی عزت ہوتی ہے تو استاد کا فخر سے خود سر اونچا ہوتا ہے. میرا شاگرد ہے، ہاں میرا شاگرد ہے. تو جب حضرت قاسم آئے تھے تو ٹیلے پہ غازی عباس کھڑے تھے. جب تلوار چلی پہلا کٹا، کہنے لگے شاباش قاسم شاباش. دوسرا کاٹا، پھر کہا شاباش. تیسرا کاٹا، پھر بولے شاباش. جب چوتھا سر کاٹا کہنے لگے حسین ذرا قاسم کا کمال تو دیکھو. 4 کاٹ دیے گئے. میرے حسین دوڑ کے آئے، ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، سامنے ارزق تھا، تلوار اٹھی، سر کٹا. غازی نے کہا عباس، غازی کہتے شاباش، لیکن حسین کرتے قاسم بس کر، بس